الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی زندگی کی حالات اور ان کے بعد کے حالات تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آئے. حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات کے بعد آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں بہت بگاڑ آ چکا تھا، یہاں تک کہ اسلام کو بھی چھوڑ چکے تھے اور کفر اور شرک کے اوپر اڑ چکے تھے. اور ان کے اندر شرک کیسے شروع ہوا، بت پرستی کیسے شروع ہوئی، وہ پچھلے جمعہ میں آپ نے تفصیل کے ساتھ سن لیا. اب چونکہ حضرت ادریس اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان کا وقفہ اور زمانہ بہت لمبا زمانہ ہو گیا، 1000 سال ہو چکے تھے. اس لیے اس دوران میں اگرچہ ان کی اولادوں میں اچھے لوگ تھے، لیکن مستقل کوئی نبی اور رسول جو ہیں نہیں آئے تھے. اس لیے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش اور اس کے بعد ان کی جوانی تک حالات ایسے ہی بگڑتے رہے. بالآخر اللہ تعالیٰ نے قوم کے اوپر رحم کھایا اور ان کی اصلاح کے لیے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا. علماء تفسیر کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو زمانہ گزر چکا، اس کے بعد دنیا میں پہلے نبی اور رسول تھے جو اللہ نے ان کی قوم کی طرف ان کو بھیجا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ نبی کو جس قوم کے اندر بھیجتا تھا اسی قوم کا ایک فرد ہوتے تھے. وہ ان کی زبان، ان کا کلچر، ان کا رہن سہن سب جو ہے قوم کے ساتھ ملا جلا ہوتا تھا، اور قوم کو پورا اعتماد ہوتا تھا نبی بننے سے پہلے. اس لیے کہ نبوت سے پہلے تو کوئی اختلاف کا مسئلہ ہی نہیں تھا. اب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت کتنی عمر میں ملی، اس کے بارے میں علامہ آلوسی نے اپنی تفسیر کے اندر اور قاضی ثناء اللہ نے بھی اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ ایک روایت کے مطابق 50 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی. لیکن اس کے علاوہ حضرت وہب وغیرہ کی روایت سے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے، بلکہ انہوں نے تشریح کی ہے کہ اس وقت حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 350 سال یا 380 سال ہو چکے تھے جب نبوت آپ کو ملی. قرآن پاک کے اندر ان کی عمر کا تذکرہ تو نہیں کیا، قرآن پاک نے اتنا تذکرہ کیا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما. اس سے مفسرین نے بیان کیا ہے کہ 950 سال تک اپنی قوم کو سمجھاتے رہے. تو مطلب ہے کہ بعثت کے یعنی نبوت کے ملنے کے بعد کا زمانہ طوفان آنے تک 950 سال کا زمانہ تھا. اس سے پہلے کے حالات اور ان کی زندگی، اس کے بارے میں یہی روایتیں ہیں کہ یا تو 350 سال کی عمر میں یا 50 سال کی عمر میں. اور پھر جو ہے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے اوپر جب حضرت نے بڑی محنت کی اور ایک صدی کے بعد دوسری صدی میں قرن کے قرن اور نسل کے نسل بدلتے رہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر تو بہت لمبی ہوئی، لیکن ان کی قوم کے اندر نسلیں بدلتی رہی. ان کی عمر اتنی لمبی نہیں تھی، یہاں تک کہ 10-12 نسلیں تک لوگ گزرتے رہے. چنانچہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت ان کو نبوت ملی تو اس وقت آپ نے اس وقت تک تو لوگوں ان کو بڑا نیک اور صالح سمجھتے تھے اور تھے بھی، اور لوگوں کو ان کے اوپر بڑا اعتماد بھی تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تو نبوت کا اعلان ہوا نہیں تھا. ہمیشہ جو کسی کو اختلاف کب ہوتا ہے؟ جب اس کی نفس کے خلاف کوئی بات کہو تب اختلاف ہو جاتا ہے. ایک آدمی تمہارا کتنا ہی معتقد ہو لیکن اس کے نفس کے خلاف کوئی بات کرو گے فوراً تمہارا مخالف ہو جائے گا.
تو چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بت پرستی کے اندر پکی ہو چکی تھی، راسخ ہو چکی تھی، اور جو اس کے اوپر اڑ چکے تھے، اور اسلام کو اور اسلام کے نام کو بھی بھول چکے تھے. اس وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان کیا اور کہا یا قوم انی لکم نذیر مبین، اے میرے قوم تم جو ہے بت پرستی کے اندر مبتلا ہو، اللہ کو چھوڑ کر ایسے اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے پتھروں اور لکڑیوں کے بت بنا کر اس کو تم پوجتے ہو. آخر تم دنیا کے معاملے میں تو اتنے سمجھدار ہو، اتنا پیسہ کماتے ہو، تاجر ہو، سب کچھ ہو، لیکن دین کے معاملے میں اتنا ہے کہ اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے، اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں اور مورتیوں کو جو پوجتے ہو. ایک سیدھی سی بات ہے. اس لیے معلوم ہوا کہ عقل جو ہے وہ ایمان سے آتی ہے، عقل جو اسلام سے آتی ہے. ورنہ آج دنیا کے اندر لوگ جو ہے یہ یوروپ والوں کو دوسروں کو کتنا عقل مند سمجھتے ہیں. وہ عقل مند نہیں ہے، وہ چالاک ہیں، چالاک و چست ہیں، اور اسی طریقے سے وہ مکار ہیں، وہ عقل والے نہیں ہیں. عقل تو کس کے لیے ہوگی؟ قرآن پاک نے بھی کہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات، کہ زمین و آسمان کی پیدائش میں اور رات دن کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں. کس کے لیے؟ لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے. اور عقل والے کون ہیں؟ جو ہر وقت اللہ کی ذات کا استحضار اور دھیان رکھتے ہوں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، چلتے پھرتے سوتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہوں. یہ عقل والے ہیں. معلوم ہوا کہ آخرت سے غافل ہو کر جو زندگی بسر کرے گا وہ عقل مند نہیں ہوگا. عقل مند وہی ہوگا جس نے اپنے خدا کو پہچانا اور اپنے آخرت کو پہچان کر اپنی آخرت کے لیے تیاری کی. چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دنیا کے معاملے میں تو بڑے عقل مند نظر آتے ہو، اور یہ بات ہے کہ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھروں کو پوجتے ہو. آج مسلمان کا بھی تو حال یہی ہے نا کہ جو لوگ دنیا سے، جو اولیاء دنیا سے چلے گئے وہ تو چلے گئے، اللہ نے ان کو علیین کے اندر جگہ دے دی، جنت میں چلے گئے، لیکن لوگ ان کی قبروں کو بھی پوجا کرتے ہیں مسلمان ہو کر، اور کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان، اولیاء کے عاشق اور محبوب. تو جو ہے محبت دعوے کا نام نہیں، محبت عمل کا نام ہوتا ہے. تو بہرحال حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو انہوں نے سمجھا کہ انی لکم نذیر مبین. نذیر کہتے ہیں ایسے ڈرانے کو جس کے اندر محبت اور شفقت بھی ہو. اس لیے جو کسی نبی کو مخوف نہیں کہا گیا بلکہ نذیر کہا گیا، اس لیے کہ انذار کے معنی ڈرانے کے، لیکن کیسا ڈرانا؟ محبت بھی ہو. جیسے کہ اولاد کو ڈراتے ہیں لیکن اولاد کی محبت دل میں ہوتی ہے، اور اس طریقے سے ڈراتے. تو اسی وجہ سے ہر نبی کو نذیر کہا گیا، ڈرانے والے، یعنی محبت اور شفقت کے ساتھ اللہ سے ڈرانے والے. تو میں تمہارے لیے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. اور یہ کہا کہ تم اللہ کے ایک عبادت کرو جس نے تمہیں یہ ساری دولتیں اور ثروت عطا فرمائی ہے. یہ تمہارے پاس بڑے بڑے مکانات، تمہاری کھیتیاں، باغات وغیرہ، اولاد، سب کچھ ہے. کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا، اسی کی عبادت کرو. جب یہ بات حضرت نوح علیہ السلام نے اعلان کی اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور بتوں کی پرستش اور مورتیوں کی پوجا سے ان کو جو روکا تو قوم ایک دم بھڑک گئی. اس لیے کہ جو ہے جب کوئی آدمی دعوے دار ہوتا ہے کسی چیز کا تو اس کی مخالفت کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ جو خود لیڈر ہونے کا دعویٰ کرنے والے تھے کہ اب میری لیڈری پر کیوں اس نے ہاتھ ڈالا. تو نوح علیہ السلام کی قوم اپنے آپ کو لیڈر سمجھتی تھی. تو اس لیے کہ نوح کی باتوں کو مانیں گے، لوگ ان کو بڑا مان لیں گے، پھر ہماری بڑائی کہاں چلی جائے گی. اس لیے بہت سے مالداروں نے تو جان بوجھ کر مخالفت کی، اور بہت سے ایسے تھے جو ان کی اتباع میں بغیر سمجھے مخالفت کرنے لگے، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کی مخالفت میں پوری قوم اتر آئی. چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام برابر اپنی قوم کو ڈراتے رہے، یہاں تک کہ آپ کو تکلیفوں کا سامنا ہوا. کبھی تو آپ کا گلا گھونٹ دیا جاتا تھا اور آپ اسی حالت میں بے ہوش ہو جاتے تھے، ان کو جو ایک کمبل میں لپیٹ کر پھینک دیتے تھے کہ چلو یہ تو مر گیا. لیکن جب ایک دن دو دن ہوتے تھے حضرت ہوش میں آتے تھے، پھر نکلتے تھے یا قوم یعنی عبد اللہ، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو. کبھی تو پتھروں سے مار مار کر ان کو جو ہے زخمی کر دیتے، اور کبھی تو جو ہے بے انتہا زخموں کے ساتھ ساتھ ان کو گھسیٹتے تھے، ہر طریقے سے تکلیفیں پہنچائے. لیکن نبی تکلیفیں برداشت کرتا ہے لیکن اپنی قوم کے لیے بد دعا نہیں کرتا ہے فوری طور پر. جب وقت آتا ہے تو بد دعائیں کی لیکن فوری طور پر نہیں. یہاں تک کہ ایک قرن یعنی 100 سال گزر گئے. حضرت نوح علیہ السلام کو یہ امید لگی کہ شاید دوسری آنے والی نسل سمجھ جائے گی، تو دوسری آنے والی نسل ان سے بھی زیادہ سخت ہوتی تھی، پیروں سے بھی. اس طریقے سے نسل بعد نسل لوگ آتے رہے، گزرتے رہے. حضرت نوح علیہ السلام محنت کرتے رہے.
یہاں تک کہ آپ کے جو ہے 950 سال اسی حال میں گزر گئے. گویا کہ 10 قرض بدل گئے, 10 صدیاں بدل گئے, اور 10 صدی کے لوگ جو آتے جاتے رہے اور بدلتے رہے, اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام برابر محنت کرتے رہے. اس سے معلوم ہوا کہ جو ہے کوئی آدمی رائے حق میں کام کرتا ہو, دین کے کسی بھی شعبے کا کام کرتا ہو, تو اس کے لیے استقامت بھی ضروری ہے, اور اس کے لیے جو ہے استقامت کے ساتھ ساتھ تکلیفوں کا سامنا بھی کرنا ضروری ہے. فاصبر علی ما اصابک. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا کہا کہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاؤ, برائیوں سے روکو, اور اس بارے میں جو تکلیف ہے اس کے اوپر جمے رہو. وصبر, صبر کے معنی جمنے کے بھی ہوتے ہیں. تو بہرحال حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام جمے رہے. یہ آنے والی نسلوں کے لیے اتنا بڑا سبق تھا کہ 1-2 سال کا مسئلہ نہیں, صدیوں کا مسئلہ تھا. 10 صدی اتنا مسئلہ تھا. اتنی مدت تک حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام مار بھی کھاتے رہے اور تکلیفیں بھی برداشت کرتے رہے, یہاں تک کہ آپ کا کھانا پینا بھی بند کر دیتے تھے. آپ کو جو ہے تکلیفیں پہنچانے میں ذرہ برابر کسر نہیں ہوتی تھی, لیکن پھر بھی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے قوم کے لیے برابر دعائیں کرتے تھے. اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون, جیسے حضور نے فرمائی تھی دعا. اس طریقے سے صدیاں کی صدیاں گزری. اب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ہر آنے والی نسل جانے والی نسل سے اور زیادہ بری ہوتی ہے, اور بت پرستی میں یہ اور زیادہ مضبوط ہوتے چلے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ اسی حال میں اتنے سال گزر گئے. چنانچہ اللہ کی طرف سے آپ کو اشارہ ملا کہ یہ کوئی ایمان لانے والے نہیں. لیکن حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام پھر بھی محنت کر رہے ہیں, برابر محنت کر رہے ہیں, اور تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں, اور بت پرستی سے لوگوں کو روک رہے ہیں. لیکن جو ہے دیکھو, کسی محنت کے اوپر نتیجے کا آنا یہ اپنے بس کی بات نہیں ہے. بہت سے لوگ میں نے کہا سمجھا پھر بھی مانتا نہیں. منوانا ہمارا کام نہیں ہے, جو ہے راہ راست پر لانے کے لیے محنت کرنا ہمارا کام ہوتا ہے. اور اس میں بھی کہنے والا چاہے کوئی بھی ہو, دیکھو کہنے والا جتنا ہی فاسق و فاجر, لیکن اچھی بات کہو تو اس کی بات سننی چاہیے. یہ نہیں کہ بھائی جو کہنے والا اگر اس کے اندر اخلاص ہوگا تو لوگوں کے اندر اثر کرے گا, یہ بھی صحیح نہیں. اس لیے کہ جو ہے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت کی, اور اتنے سال تک محنت کی, پھر بھی ایمان کتنے لائے؟ ایک روایت کے مطابق 40 اور زیادہ سے زیادہ 80 آدمی, اتنے لوگ ایمان لائے تھے. اور اس میں بھی زیادہ تر آپ کے قبیلے کے لوگ, آپ کے گھر والے تھے, اس میں بھی زیادہ سے زیادہ. تو بہرحال حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اتنی محنت کرتے رہے. تو محنت کے اوپر تھکنا نہیں چاہیے, اور محنت کرنے کے بعد بددل بھی نہیں ہونا چاہیے. معلوم ہوا کہ محنت کرنے کے ساتھ ساتھ ہمت و استقامت بھی ضروری ہے, اور دعائیں بھی ضروری ہیں. آج کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو کچھ بات کہتے ہیں اور کوئی نہیں مانتا تو جو بددل ہو جاتے ہیں, اور پھر اس کی بدگوئیاں شروع کر دے. معلوم ہوا کہ یہ انذار نہیں ہے. انذار اسے کہتے ہیں کہ جو محنت اور محبت کے ساتھ جو سامنے والے کو ڈرایا جائے اللہ تعالیٰ. اسے نذیر بننا چاہیے, مخوف نہیں بننا چاہیے. بہرحال حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام برابر محنت کرتے رہے, اور اپنی قوم کو جو ہے اللہ کی طرف بلاتے رہے, دعوت دیتے رہے. اب قوموں کے اندر کتنے معبود بن چکے تھے, ہزاروں کی تعداد میں پتھروں اور لکڑی کے بنے ہوئے بتوں کی پوجا ہوتی تھی, اور یہ سمجھتے تھے کہ بھائی یہ تو اتنے سارے ہمارے معبود ہیں, پھر بھی ہمارے کام پورے نہیں ہے, تو ایک معبود کو مانیں گے تو ایک کیا کر سکے گا. یعنی گویا اپنے جیسا گویا کہ اللہ تعالیٰ کو سمجھتے تھے. یہ ان کی کم فہمی اور کج فہمی کی علامت تھی کہ وہ سمجھتے نہیں تھے. بہرحال حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام برابر محنت کرتے رہے, کہتے بھی رہے, اور لوگوں کو بلاتے بھی رہے, مار بھی کھاتے رہے. کئی مرتبہ تو ایسا بھی ہوتا تھا آپ 1 مہینہ تک بھی بے ہوش رہے, ایسا مارتے تھے. اور کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ گویا ایک کمبل کو کفن کی طرح لپیٹ کر پھینک دیتے کہ اب مر گیا. لیکن جب ہوش میں آتے تھے تو ہوش میں آنے کے بعد زخموں سے چور چور ہوتے تھے, لیکن اس کے باوجود آپ کھڑے ہو کر لوگوں میں جاتے تھے اور کہتے تھے یا قوم ان اعبدوا اللہ واتقوہ, اللہ سے ڈرو اور اللہ کی عبادت کرو. یہ کہتے تھے تو لوگ سمجھتے تھے کہ بھائی جو حضرت یہ نوح جو ہے آخر ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے, پاگل ہو گیا ہے کہ اتنے مار کھانے کے بعد بھی باز نہیں آتا اپنی حرکت سے. معلوم ہوتا ہے کہ قوم کا سردار بنا ہوا ہے, بننا چاہتے ہیں. اسے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا, ما اسألکم علیہ من اجر. یہ ہر نبی کا اعلان تھا, میں تم سے کچھ نہیں چاہتا ہوں, نہ مال چاہے, نہ ثروت چاہیے, نہ دولت اور نہ حکومت چاہے. میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ بس ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرو. معلوم ہوا کہ دین کی بنیاد کے اوپر کام کرنے والوں کو سامنے والوں سے کوئی طمع اور لالچ نہیں رکھنی چاہیے. اگر طمع اور لالچ رکھتا ہے تو معلوم ہوا کہ وہ دین کا کام اخلاص سے نہیں کر رہا ہے.
بلکہ اپنی غرض کی بنیاد کے اوپر کر رہا ہے. حضرت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام نے یہی اعلان کیا. 19ویں پارے میں کچھ نبیوں کا تذکرہ، اس میں ہر جگہ پر یہی ہے، ما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین. رب العالمین ہمیں بدلا دے گا، ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے. تو بہرحال حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں اس طریقے سے محنت کرتے رہے، مار کھاتے رہے، استقامت کے ساتھ کرتے بھی رہے. اب قوم نے پھر آخر میں کیا، دیکھو سامنے والے کے اوپر جب کوئی بھی جواب نہیں ہوتا دلیل کا، تو انسان کی نفسیات کے جو نفسیات پر حملہ کرنا شروع کر. تو آج کل کیسا تھا، تو آج کل ویسا تھا ویسا تھا. تو قوم نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ تم کوئی مالدار آدمی نہیں ہو، تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، تمہارے پاس کھانے کو بھی نہیں ہے، مکان بھی تمہارا معمولی مکان ہے، اور اسی طریقے سے تمہارے اطراف میں رہنے والے سب کے سب رذیل لوگ ہیں. یعنی مومنوں کو کیا کہتے ہیں، گھٹیا لوگ ہیں. حالانکہ گھٹیا کون ہے، غیر ایمان والا. مومن کبھی گھٹیا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ایمان کے اللہ کے یہاں قدر ہے. تو قوم نے کہا کہ نوح اچھا ایک کام کرو، ہم تمہاری بات کو سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن تمہارے پاس یہ جو غریب بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس آتے ہمیں گھن ہوتی، ہمیں نفرت ہوتی، لہذا ان کو اپنے پاس سے ہٹا دو. دیکھو اللہ تبارک و تعالی اپنے ایمانی بندوں کی کس طریقے سے حفاظت کرتا ہے اور قدر کرتا ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ بالکل بجا ہے کہ تمہارے پاس مال ہے، دولت ہے، ثروت ہے، کھیتی باڑی ہے، بڑے بڑے جانور ہیں. یہاں کہا جاتا ہے کہ ان کے جانور اتنے زیادہ ہوتے تھے کہ وادیاں بھر جاتی تھی، اتنے اللہ نے ان کو دولت بھی دی تھی. لیکن حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ما انا بطارد المؤمنین، میں مومنین کو اپنے پاس سے ہٹا ہی نہیں سکتا. تم سنو کہ نہ سنو. معلوم ہوا کہ مصلحت، اگر کوئی بڑا آدمی ہماری بات ماننے کے لیے تیار ہو لیکن غریبوں کو ہٹا کر، تو یہ مصلحت نہیں ہے، یہ ظلم ہوگا. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گا ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، آپ اپنے پاس سے ان غریبوں کو مت ہٹائیے جو رات دن اللہ کو یاد کرتے. کفار مکہ نے بھی تو یہی درخواست کی تھی، خیر سیرت کے اندر یہ تفصیل آئے گی. تو بہرحال حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ما انا بطارد المؤمنین، میں مومنوں کو چھوڑوں گا نہیں. فمن ينصرني من الله ان طردتهم، اگر میں ان غریبوں کو اپنے پاس سے ہٹا دوں گا جو ایمان لائے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، چاہے غریب ہیں لیکن اللہ کے یہاں غربت کو نہیں دیکھا جاتا، اللہ کے یہاں صورتوں کو نہیں دیکھا جاتا، مال و دولت کو نہیں دیکھا جاتا، طاقت اور قوت کو نہیں دیکھا جاتا، اللہ کے یہاں عمل کو اور اخلاص اور ایمان کو دیکھا جاتا. تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ان طردتهم فمن ينصرني من الله ان طردتهم، اگر میں ان غریبوں کو اپنے پاس سے ہٹا دوں گا تو میری مدد کون کرے گا؟ اللہ کی مدد تو میرے ساتھ آئے گی نہیں، اللہ تو مجھے بھی پھینک دے گا. اس لیے غریبوں کو ہٹا نہیں سکتا. تو انسان کی قدر و قیمت جو اس کی دولت و ثروت سے نہیں، انسان کی قدر و قیمت اس کے ایمان و عمل سے ہوتی ہے اور اخلاص سے ہوتی ہے. تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو ان مالداروں نے کیا کہا، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اور تمہارے پاس بیٹھنے والے غریب قسم کے کم عقل لوگ ہیں، اور ذلون کہا گیا، کم عقل لوگ ہیں، رذیل لوگ ہیں، ان کی دیکھا دیکھی تمہارا بھی دماغ خراب ہو چکا ہے، لہذا ہم تمہاری بات کو مانیں گے نہیں. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے مخلص بندے ہیں، انہی کی وجہ سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ان کو کیسے ہٹا سکتے ہیں. لیکن قوم کے سرداروں نے مالداروں نے مانا نہیں، اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو برابر ستاتے رہے، مارتے رہے، کرتے بھی رہے، سب کچھ کرتے رہے. لیکن بالآخر نتیجے میں صرف 80 آدمی ایمان لائے. پھر اللہ کی طرف سے اشارے ملے کہ یہ قوم چاہے تم کتنی محنت کرو لیکن ایمان لانے والے نہیں. ان کی گھٹی کے اندر بت پرستی اور مورتی پوجا گھس چکی ہے، اس سے تم کتنی مسجد کے ساتھ ان کا ساتھ بھی لوگے لیکن وہ تمہارا ساتھ دینے والے نہیں ہوں گے. اس لیے کہ کافر مشرک کا تو ایک ہی منشا ہوتا ہے کہ سب ہمارے جیسے بن جائے، اور ایمان والوں کی سے یہ امید نہیں ہو سکتی. اگر ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو یہ اپنا ایمان کھوتے ہیں. دنیا کی مصلحت کی خاطر اگر ایسی مصلحتیں تلاش کرتے تو یہ مصلحتیں نہیں ہیں. تو بہرحال جو ہے اشاروں سے آپ سمجھ لو. بہرحال حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام برابر محنت کرتے رہے، اور آپ نے فرمایا کہ میں اپنے پاس سے غریبوں کو ہٹا نہیں سکتا، بلکہ تم کو بھی دعوت دیتا ہوں، تم ایمان لاؤ گے اللہ تمہاری سرداری بھی باقی رکھے گا، تمہاری اور زیادہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ عزیز کے اندر عرض کیا انی دعوت ربی لیلا و نہارا، اللہ میں رات دن ان کو جو ہے تیری طرف بلاتا رہا، ایمان کی دعوت دیتا رہا، ایمان کی طرف بلاتا رہا. اور ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لهم اسرار لهم اسرارا، ظاہر میں بھی کھلا مجلسوں میں بھی جا کر ان کو دعوت دی، اور تنہائی میں الگ الگ ملاقات کر کے بھی ان کو دعوت دی، لیکن یہ مانتے ہی نہیں. یہاں تک کہ میں نے کہا کہ تم نے آج تک کتنی بت پرستی کی اور مورتیوں کو پوجا، کفر کیا، شرک کیا، لیکن استغفر ربکم انہ کان غفارا،
تم اللہ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کی عاجزی اور قصر نفسی بہت پسند ہے۔ اللہ کے سامنے ہیکڑے اور تکبر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کے سامنے عاجز بن کر اور اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر جب بندہ اللہ کی طرف جھکتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے یہی کہا کہ میں رات دن ان کو جو کہتا رہا کہ تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، اپنے گناہوں پر معافی مانگو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ میں بھی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہوں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ تمہاری مال و دولت سے، اولاد سے، سب چیزوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ معلوم ہوا کہ جب بندہ اپنے گناہوں پر معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ حالات کو بدل دیتا ہے اور عذاب کو رحمت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی تفسیر کے اندر کہ ایک مرتبہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا۔ حسن بصری کون ہے معلوم ہے؟ تابعین میں سے ہیں، اور 300 سے زیادہ صحابہ سے ملاقات ہیں، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ان کا دودھ پیا ہے۔ اور کیسے؟ دودھ تو اسے آتا ہے جس کو اولاد ہو۔ ام سلمہ کو سب تو اولاد کہاں تھی؟ لکھا ہے علماء نے، اور شرح عقائد کے حاشیے میں بھی لکھا ہے، اور اسی طریقے سے دوسری بہت جگہ پر لکھا ہے کہ جب یہ ان کی حضرت ام سلمہ کی باندھی کے بیٹے تھے، جب ام سلمہ باندھی کو کئی کام سے بھیجتی تھی، اس کو دیر لگ جاتی تھی اور یہ بھوک کی وجہ سے روتے تھے، تو یہ ان کو اپنا چھاتی سے لگا دیتے تھے، قدرتی طور پر دودھ اتراتا تھا۔ اور اسی دودھ کا اثر تھا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی زبان انبیاء کی زبان کہی جاتی ہے، کہ انبیاء جیسے ان کی زبان سے باتیں نکلتی۔ تو اتنے بڑے آدمی ہیں اور ان کے بہت سارے حالات ہیں، وقت پر انشاءاللہ اس کو بھی آپ سنیں گے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ حضرت بڑی تنگی میں ہوں، بڑا فقر ہے، کچھ ہے نہیں کھانے پینے کو۔ حضرت نے فرمایا استغفار کرو۔ ایک آدمی آ کہ حضرت قحط سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ اللہ سے دعا کر استغفار کرو۔ کسی نے کہا کہ بھائی حضرت کھیتی ہے لیکن کھیتی میں کچھ پکتا نہیں ہے، کھیتی سب برباد ہو چکی ہے۔ حضرت نے فرمایا استغفار کرو۔ کسی نے کہا کہ حضرت اولاد نہیں ہوتی ہے تو آپ دعا کیجیے، کہا استغفار کرو۔ کہا کہ بڑے میاں کا دماغ دیکھو نا، ہر بات میں استغفار کرو۔ تو حضرت کسی شاگرد نے بولا کہ حضرت آپ ہر مرض کی دوا استغفار بتاتے ہیں، تو آپ نے یہی آیت پڑھی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ اولاد کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا، تمہاری کھیتیاں پکائے گا، موسلادھار بارش بھی برسائے گا۔ دیکھو اللہ نے استغفار کے اوپر ساری چیزوں کو بتایا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام بھی اپنے قوم کو یہی کہتے تھے کہ استغفار کو، اللہ سے معافی مانگو، ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے حالات کو بدل دے گا۔ لیکن قوم سمجھی نہیں، یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ نے بارش بھی روک دی، ان کی اولادیں بھی مرنے لگی، اور کھیتیوں کے اندر جو نقصان ہونے لگا، ہر طریقے سے ان کو پکڑ کی، لیکن پھر بھی جو ہے یہ ایمان لانے سے اشارے مل گئے کہ اب یہ قوم جو ہے ان کے گھٹی کے اندر کفر اور شرک بھر چکا ہے، لہذا ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اے اللہ اب ان کو روئے زمین پر مت چھوڑ، اس لیے کہ یہ جو مانتے بھی نہیں اور ان کی اولاد جو ہوتی ہے وہ ان سے زیادہ کافر اور مشرک پیدا ہوتی ہے، اور یہ تیرے بندوں کو اور زیادہ گمراہ کرتے رہیں گے اور دنیا میں کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا، لہذا ان کو تباہ و برباد کر دے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کی، اور اس بد دعا کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اچھا جو طوفان آنے والا ہے، اے نوح طوفان آنے والا ہے، تم ایک کشتی بناؤ۔ کشتی بنانے کا حکم دیا، چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام، اور پھر فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، یعنی ہماری نگرانی میں۔ معلوم ہوا کہ اس وقت کون ایسے ستھار تھے، بڑھئی تھے کہ جو بنا دے، کوئی خواہ جو چار پائے وغیرہ بنا دے، باقی ایسی بڑی چیز بنانے کا تو کسی کو خواب و خیال بھی نہیں تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ سے درخواست کی تو اللہ نے فرمایا بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی میں۔ حضرت جبرائیل آتے تھے اور ان کو بتاتے تھے طریقہ، اور حضرت نوح علیہ السلام بناتے۔ اللہ چاہتا تو اپنی قدرت سے ایک جھٹکے میں تیار کر سکنے والی نسلوں کو سکھانا تھا کہ اتنی محنت کے بعد بھی قوم جب نہیں مانی تو بچاؤ کے لیے اسباب اختیار کرنا یہ بھی ایمان کے حصے میں سے۔ یہ نہیں کہ جو بھوک لگی اور ایک جگہ پر ہاتھ پر ہاتھ، پیر پر پیر مار کر بجاؤ اللہ کھانا بھی گئے، تو ایسا اللہ تعالیٰ فرصت میں نہیں تمہارے لیے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ تو چاہتے کہ میرے بندے میرے پیدا کیے اسباب سے فائدہ اٹھائے۔
چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی بنانا شروع کی. لکھا ہے بعض مفسرین نے جیسے کہ روح المعانی کے اندر بھی ہے کہ آپ ایک درخت کو بوتے تھے, وہ اگتا تھا, پھر اس سے تختے بناتے تھے. 100 سال کے بعد ایک کشتی تیار ہوئی تھی, ایسا ایک تفسیر کی ایک روایت میں یہ بھی لکھا ہے. بہرحال جب بھی جتنی بھی مدت میں تیار ہو تو کشتی بنانے کا اللہ نے حکم دیا. اب آپ کشتی بنانا شروع کرتے ہیں, اور کشتی بنانے کے بعد حالانکہ وہاں پر کوئی پانی وغیرہ کا نام و نشان مل جائے, تو جب آپ کشتی بنا دیتے تو لوگ جو آپ کا مذاق کرتے ہیں دماغ خراب ہوگا ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے, یہ کشتی کیا کرے گا. تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے تم دیکھ لو گے وقت پر کہ کیا ہو رہا ہے. تو بہرحال حضرت نوح علیہ السلام کی بددعا سے پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب کا اشارہ دیا, اور اشارہ دینے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے بچاؤ کے لیے اسباب اختیار کیے, جس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے آئے گی.